نہ جانے یہ بیٹی بھی کیا عجیب چیز ہوتی ہے۔ بیٹی جب شادی کے سٹیج سے سسرال جاتی ہے تب پرائی نہیں لگتی، مگر جب وہ میکے آ کر ہاتھ منہ دھونے کے بعد سامنے ٹنگے ٹاول کے بجائے اپنے بیگ سے مختصر سا رومال سے منہ پونچھتی ہے تب وہ پرائی لگتی ہے۔ جب وہ باورچی خانے کے دروازے پر نامعلوم سی کھڑی ہو جاتی ہے تب وہ پرائی لگتی ہے۔ جب وہ پانی کے گلاس کے لیے ادھر ادھر آنکھیں گھماتی ہے تب وہ پرائی لگتی ہے۔ جب وہ پوچھتی ہے واشنگ مشین چلاؤں کیا تب وہ پرائی لگتی ہے۔ جب میز پر کھانا لگنے کے بعد بھی برتن کھول کر نہیں دیکھتی تو وہ پرائی لگتی ہے۔ جب پیسے گنتے وقت اپنی نظریں چراتی ہے تب وہ پرائی لگتی ہے۔ جب بات بات پر غیر ضروری کہکے لگا کر خوش ہونے کا ڈرامہ کرتی ہے تب وہ پرائی لگتی ہے۔ تب ہمیشہ کے لیے پرائی ہوگی ایسے لگتی ہے، لیکن گاڑی میں بیٹھنے کے بعد جب وہ چپکے سے آپ آنکھیں چھپا کے خوش کرنے کی کوشش کرتی تو وہ پرایا پن ایک جھٹکے میں بہہ جاتا، تب وہ پرائی سی لگتی ہے۔ نہیں چاہیے حصہ بھیا میرا مائکہ سجائے رکھنا، کچھ نہ دینا مجھے صرف محبت برقرار رکھنا، بچوں کے ذہن میں میرا مان برقرار رکھنا، بیٹی ہوں ہمیشہ اس گھر کی یہ اعزاز سجائے رکھنا۔ بیٹی سے ماں کا سفر، بے فکری سے فکر کا سفر، رونے سے خاموش کرانے کا سفر، غصے سے تحمل کا سفر۔ پہلے جو آنچل میں چھپ جایا کرتی تھی آج کسی کو آنچل میں چھپا لیتی ہے۔ پہلے جو انگلی پہ گرم لگنے سے گھر کو سر پر اٹھایا کرتی تھی آج ہاتھ جل جانے پر بھی کھانا بنایا کرتی ہے۔ پہلے جو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ رویا کرتی تھی آج وہ بڑی بڑی باتوں کو ذہن میں چھپایا کرتی ہے۔ پہلے بھائی دوستوں سے لڑ لیا کرتی تھی آج ان سے بات کرنے کو بھی ترس جاتی ہے۔ ماں ماں کہہ کر پورے گھر میں کھیلا کرتی تھی آج ماں سن کے آہستہ سے مسکرایا کرتی ہے۔ 10 بجے اٹھنے پر بھی جلدی اٹھ جانا ہوتا تھا آج 7 بجے اٹھنے پر بھی لیٹ ہو جایا کرتی ہے۔ اپنے شوق پورے کرتے کرتے یہ سال گزر جاتا تھا آج خود کے لیے ایک کپڑا لینے کو ترس جایا کرتی ہے۔ سارا دن فری ہو کے بھی بزی بتایا کرتی تھی اب پورے دن کام کر کے بھی کام چور کہلاتی ہے۔ ایک امتحان کے لیے پورے سال پڑھا کرتی تھی اب ہر روز بغیر تیاری کے امتحان دیا کرتی ہے۔ نہ جانے کب کس کی بیٹی کس کی ماں بن گئی، کب بیٹی ماں کے سفر میں تبدیل ہو گئی۔ بیٹی کی امید پہ وقت باپ پورا اترتا ہے، یہ کسی اور کے بس کی بات نہیں۔ بابا مجھے چھوڑ کر گئے تو زمانے نے بتایا کہ جن بیٹیوں کے باپ نہیں ہوتے ان کا کوئی بھی ہمدرد نہیں ہوتا۔ بیٹے اگر اولاد نرینہ ہوتے ہیں تو بیٹیاں بھی اولاد نگینہ ہوتی ہیں، اور نگینوں کو ٹھیس نہیں لگنی چاہیے چاہے وہ اپنی ہو یا پرائی۔ اور جس دن تم بیٹی کے باپ بن جاؤ گے جب وہ تمہیں مال نہیں مان نظر آئے گی۔ ہر بیٹی کا باپ بادشاہ نہیں ہوتا، پر ہر بیٹی اپنے باپ کے لیے شہزادی ضرور ہوتی ہے۔ بیٹیوں کا دکھ سمجھنا بڑا مشکل ہے، ان کے لیے تو اسی گھر میں جگہ نہیں ہوتی جہاں وہ پیدا ہوتی ہیں۔ بیٹے نعمت ہیں اور نعمتوں کا حساب لیا جائے گا، بیٹیاں رحمت ہیں
اور رحمتوں کا کوئی حساب نہیں۔ بیٹیاں پھولوں کی طرح ہوتی ہیں، ان کی قدر کرو، کیونکہ یہ پھول آپ کے گھر کی زینت ہیں۔ بیٹی رحمت کا دروازہ، بخشش کا ذریعہ اور جہنم کی ڈال ہے۔ بیٹی کی قدر کریں۔ بیٹیاں سب کے نصیب میں کہاں ہوتی ہیں؟ گھر جو خدا کو پسند آ جائے وہاں ہوتی ہیں۔ بیٹی اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اور رحمت کبھی بوجھ نہیں ہوتی۔